عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کی رگوں میں، انسان کی نسوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنا پاور دیا ہے، اتنی طاقت دی ہے۔ جب اس کو جنت سے نکالا تھا تو اتنا پاور دے کر نکالا تھا تاکہ وہ جو چاہے کر سکے، جس طرح چاہے، جتنے بندوں کو چاہے وہ اپنی طرف کر سکے، جہنمی بنا سکے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے کتنی پاور اور کتنا طاقت شیطان کو دیا ہے، ملاحظہ کریں۔ ایک عابد تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا پرہیزگار متقی تھا۔ اس عابد کو کسی نے بتایا، پتہ چلا کہ ایک جگہ پر ایک درخت ہے جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اس عابد کو بڑا غصہ آیا کہ اللہ کے علاوہ وہ ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں، میں اس درخت کو کاٹ دوں گا۔ اور اسی نیت سے اس نے ایک کلہاڑی لی اور کندھے پر رکھی اور چل دیا۔ وہ جا رہا تھا، راستے میں اسے شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں ملا۔ شیطان بوڑھے کی شکل میں آیا اور کہنے لگا، کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس عابد نے کہا کہ میں وہاں فلاں جگہ پر ایک درخت ہے، وہاں پر لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، میں اسے کاٹنے جا رہا ہوں۔ تو شیطان نے کہا کہ کیا فائدہ اسے کاٹ کر، تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اسے کاٹنے جا رہا ہے۔ اس سے اچھا تو اپنا قیمتی وقت اللہ کی عبادت میں گزارتا۔ تو اس نے کہا کہ یہ بھی ایک اللہ کی عبادت ہے، اس درخت کو کاٹنا بھی۔ تو شیطان کہنے لگا، نہیں، میں نہیں کاٹنے دوں گا۔ اور شیطان جو بوڑھے کی شکل میں تھا وہ کہنے لگا، میں نہیں کاٹنے دوں گا اسے۔ اس بات پر بحث ہوئی اور دونوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ دونوں ایک دوسرے سے کشتی لڑنے لگے، جھگڑا ہونے لگا۔ تو شیطان کو، اس بوڑھے کو پل بھر میں اس عابد نے نیچے گرا دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ شیطان نے جب خود کو عاجز پایا تو اس نے کہا، چل ٹھیک ہے، میری بات سن۔ عابد سینے سے اترا، کہا، کیا بات ہے؟ کہا، اسے کاٹنے سے کوئی فائدہ نہیں، لوگ دوسرا درخت لگا دیں۔ اس سے اچھا تو جا کے اللہ کی عبادت کر، تیرا اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرتا، تجھے ثواب ملتا، اور اگر ایسا تھا تو اللہ کسی نبی کو بھیج کر اسے کٹوا دیتے۔ اتنے نبی آئے، کوئی بھی اسے کاٹ دیتا۔ تو عابد نے کہا، نہیں، میں اسے کاٹوں اور کاٹ کر رکھوں گا۔ تو شیطان کہنے لگا، تو چل سن میری بات، میں تجھے روزانہ 3 دینار دوں گا، سونے کے سکے۔ 3 روزانہ تیرے تکیے کے نیچے ملیں گے، تو انہیں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا، کسی فقیر پر صدقہ کرنا، تو بہت ثواب کے اس سے کام کر سکے گا۔ روزانہ میں تجھے 3 سونے کے سکے دے دیا کروں گا، اور اسے کاٹے گا، لوگ پھر لگا لیں گے، اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہونا ہے اور اتنا بڑا ثواب بھی نہیں جتنا تو ان سکوں سے کما سکے گا۔ تو جتنا چاہے اللہ کی راہ میں خرچ کر لے۔ تو عابد کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، وہ پلٹ جاتا ہے، شیطان کی بات مان کر گھر پہ آ جاتا ہے۔ اس کو 2 دن تک سکے ملتے ہیں سونے کی، تیسرے دن پھر نہیں پاتا، پھر نہیں ملتے اسے۔ تو وہ عابد غصے میں آ کر پھر اس درخت کو کاٹنے کے لیے جاتا ہے۔ پھر وہیں پر اسی جگہ پر وہ شیطان بوڑھے کی شکل میں ملتا ہے۔ پھر کہتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اسی درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ تو شیطان پھر اس سے منع کرتا ہے، پھر دونوں میں جھگڑا بڑھتا ہے، دونوں میں لڑائی بڑھتی ہے، پھر دونوں کشتی لڑتے ہیں۔ پھر شیطان اس عابد کو نیچے گرا دیتا ہے اور اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ عابد کہتا ہے، آج کیا ماجرا، آج تو کیسے غالب آ گیا، تو کیسے جیت گیا آج؟ تو وہ کہتا ہے کہ آج تو خالص اللہ کے لیے نہیں جا رہا تھا درخت کاٹنے، تو اس نیت سے جا رہا تھا کہ تجھے سکے ملنا بند ہو گئے تھے، تیرے دل میں لالچ تھا، تو سکے کے لیے جا رہا تھا، اللہ کے لیے نہیں، اور اس دن تو اللہ کے لیے جا رہا تھا، سکے کے لیے نہیں، اسی لیے تو شیطان پر غالب تھا، اور آج تو سکے کے لیے جا رہا تھا، اس لیے شیطان تجھ پر غالب۔ تو حضرات، لالچ میں پڑھ کر شیطان کے چنگل میں پھنسا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی لالچ آتا ہے اور ہم نیک کام سے رکتے، سمجھ لو شیطان ہمیں الجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے وہ ایک پرہیزگار متقی عابد، اللہ کا نیک بندہ، شرک کر بیٹھا، وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھا، اپنی ایمان کی طاقت کو کھو بیٹھا۔ یہ حدیث جو میں نے بیان کی نا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔
حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بہت طاقت دی، لیکن اس نے یہ بھی کہا ہے ساتھ میں کہ تو جسے چاہے برگلا سکتا ہے، لیکن میرے کچھ خاص اور چنندہ بندے۔ تو دعا کرو کہ ہم ان خاص اور چنندہ بندوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔